بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام۔ اسی طرح ایک مقام پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی، اور پھر فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ آج ہم ایسے نوری وجودوں کا تذکرہ پاک کریں گے جن کی محبت اہل ایمان پر لازم ہے اور اہل ایمان کے لیے ایمان کی بنیادی شرط ہے، ان ہستیوں سے جن کی شان میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، اور یہ شجرہائے ہدایت ہیں جن کی نشو و نما آب تطہیر سے ہوئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 شہزادے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آج وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ شجرہائے نور اور وہ سلسلۃ النور کی 2 نوری کرنیں جو ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ پاک کریں گے۔ میری مراد سیدنا قاسم علیہ السلام، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دونوں شہزادے جو تھے وہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب سیدنا قاسم کا انتقال ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ سیدنا قاسم کو یاد کر کے بہت آزردہ تھی اور اشکبار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، قاسم نے تو ابھی پورا دودھ بھی نہیں پیا تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا، خدیجہ، قاسم کو جنت کی حوریں اس وقت دودھ پلا رہی ہیں، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ قاسم کو جنت میں حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ جو سیدہ خدیجہ نے جواب دیا، ناظرین کرام، آپ کے اس میزبان کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ واقعہ بیان کرنا، میرے اوپر تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سیدہ پاک نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا تو مجھے یقین آ گیا، اس لیے کہ ہم نے کون سا رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ جب ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون صادق ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطمینان ہو گیا۔ دوسرے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضور کو کتنی محبت تھی، حضور ان کو گود اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بنو نجار کے خاندان میں ان کی پرورش ہوئی، عاشقوں کا خاندان تھا۔ وہاں دودھ پلانے کے لیے ایک جو صاحبہ تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، بردہ بنت منذر، یہ بنو نجار سے تعلق تھی، وہی جو بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گائی تھی جنہوں نے آپ کے آمد مدینہ منورہ کے وقت۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اور خوشی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ دکھایا اور جا کے کہا، عائشہ
یہ دیکھو یہ تو بالکل میری طرح نہیں، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ یہ بالکل میری شکل پہ لگتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بچپن میں آپ کا بھی وصال پاک ہوگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت اشکبار تھے، ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کے تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں کھڑے تھے، کس صحابی نے آپ کو اشکبار دیکھا اور کیا کہا۔ لیکن ایک بات میں آج خاص اس حوالے سے آپ نے ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفات کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا اس دن۔ صحابہ نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ آسمان بھی آج جو ہے وہ اس سے غمگین ہے اور اس لیے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ اس پہ لین پول نے کمال کی بات لکھی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مفت کا کریڈٹ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کہ صحابہ ہی کہہ رہے تھے نا، آپ تو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ سورج گرہن جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، شہزادے کا، اسے سورج گرہن لگا۔ لیکن نہیں، کہتا ہے یہ ہے عظمت کردار کہ وہ تشریف لائے اور مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ انسان کی موت کا کوئی تعلق سورج گرہن سے نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہم صلی۔ جی ڈاکٹر جامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان دونوں۔ واجد صاحب، یہ جو نسب کی فضیلت ہے اس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا جی نسب کی اتنی جو فضیلت آپ بیان کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لو کان للرحمن والد فانا اول العابدین۔ سبحان اللہ۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ لا شریک ہے، تو اس نے آگے اولاد نہیں بنائی، تو صرف اولاد ہونا اتنی فوقیت کا اور اتنی اہمیت کا باعث ہے، تو آپ نے یہ آیت سے نسبی فضیلت ثابت کر کے دکھائی کہ آگے اولاد کے لیے کوئی صفات نہیں بیان ہو رہی ہیں، صرف اولاد ہونا۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات کمالیہ ہیں، ان صفات کمالیہ کا جو اصل عکس ہے ظاہراً اور باطناً، وہ اولاد ہی کا حق ہے۔ ٹھیک۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد سے قیامت تک آنے والے سادات سے جو فیوزات، جو رحمتیں اور برکتیں پھوٹی تھیں، تو وہی تسلسل ہے بقائے نسل کا، فیض کا اور برکت کا۔ ٹھیک۔ اس قاعدے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ظاہری اور باطنی صفات کی جامعیت اولاد میں آنی تھی، تو اس کے پہلے مظہر آپ کے صاحبزادگان تھے۔ ٹھیک۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب تھے تو آپ ان کے ساتھ جس انداز سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ چونکہ زمانہ اظہار نبوت سے پہلے تشریف لائے تھے اور غالباً اظہار نبوت سے پہلے ہی ان کا وصال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ کنیت جو ہے ابو القاسم وہ ریزرو کر دی، وہ ریزرو کر دی، کوئی نہیں کہلوا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امت میں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام اور میری کنیت کوئی اپنے لیے جمع نہ کرے۔ اللہ، یعنی کوئی محمد ابو القاسم محمد کٹھا کر کے اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ آپ کا امتیاز، یہ بھی محبت ہے، یہ محبت بھی، سیدنا قاسم سے محبت کی ایک جہت یہ بھی ہے، ایک جہت یہ بھی ہے۔ دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم، ان کے حوالے سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے اشارہ دے کر گئے اور آپ کو ابو ابراہیم کے نام سے پکارا۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے خود بیان بھی فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک خوبصورت فرزند آیا ہے اور اس کا نام ہمیں عرش سے عطا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ان کی والدہ علامہ صاحب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے سیدنا ابراہیم،
اور سیدنا قاسم تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد امجاد کا تذکرہ کرنا بذات خود بہت بڑی سعادت ہے، صحیح، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہو رہی اور ہے. مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں یقیناً ان کی اولاد آقا کریم پاک کا صلی اللہ تذکرہ تعالی وسلم ادب و احترام سے جن کی خصوصی شفقت ہماتن حضرت قاسم کو اور اپنی تمام اولاد کو حاصل رہی، اس ضمن میں ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنے نیکیوں کے ذخیرہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو غازی صاحب، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضرت قاسم کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی من حیث الوجوہ فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں. ٹھیک، تو اس کے ہم کمپیریزن کریں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو ان کی فوقیت یہ نظر آتی ہے کہ حضور کنوارے ان کے حصے میں آئے. واہ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ان کے حصے میں آئے، صحیح. اور پھر پہلی اولاد جو ہے وہ حضرت قاسم. اور جو کہا جاتا ہے کہ پہلی اولاد جو ہے وہ والدین کی جوانی، ان کی جرت اور ان کی تمام صلاحیتوں کا نچوڑ ہوا کرتی ہے. تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایتیں حضرت قاسم میں کس طرح تھی؟ وہ اس انداز میں تھیں کہ حضرت قاسم کا وصال ہو چکا اظہار نبوت سے بھی پہلے، ٹھیک، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا پھر اپنی طبعی عمر میں آئی، پھر ان کی شادی ہوئی، آگے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، اور پھر امام حسن اپنی جوانی میں پہنچے، انہوں نے شادی کی تو اپنے بیٹے کا نام اپنے ماموں حضرت قاسم کے نام پہ رکھ رہے ہیں. واہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے وصال کے سال ہر سال بعد بھی گھر میں ان کے تذکرے کیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے اپنے فرزند ارجمند کا نام حضرت قاسم تجویز فرمایا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو نام رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا سیدہ زینب کا، تو وہ اپنی بیٹی زینب کی وجہ سے رکھا نا، بالکل اس کی یاد کی وجہ سے. اور اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، ابھی ڈسکشن ہوئی، میں تھوڑی سی اس میں تخصیص ایک لطیف نقطے کی صورت میں ہے. یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 3 میں موجود ہے کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا تھا کہ حضور اب آپ نے منع کیا کہ میری کنیت اور میرے نام کو جمع نہ کریں، تو اس وقت حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور آپ کے بعد اگر اللہ مجھے فرزند دے تو کیا میں اس کا نام اور اس کی کنیت رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، علی تمہارا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام تم میرے نام پہ اور اس کی کنیت میرے نام پہ رکھ دیں. تو امام محمد بن حنفیہ ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام محمد ہے. تو یہ تخصیصاً اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. حضرت قاسم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں. ان کے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب میں ان کے چرچے فرما دیے تھے. اس لیے شرف المصطفیٰ کے اندر امام الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا، دیگر محدثین نے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونے لگی تو اس وقت غیب سے یہ آوازیں آنے لگی، ابشروا ان ابا القاسم ان یخرج الیکم، دنیا والو تمہیں مبارک ہو کہ ابو القاسم اب دنیا میں تشریف آوری فرما رہے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب عرض کیا حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے بچے جو انتقال کر گئے وہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہیں. عرض کی حضور بلا عمل، بغیر عمل کے، بغیر مشقت کے جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ تیرے بیٹے جوان ہوتے تو کون کون سی نیکیاں کرتے یہ جنت میں جانے کے لیے. جی کون کون سی نیکیاں وہ جنت میں کہتے ہیں جی. ساتھی جو ہیں ان کی عمر 33 برس ہوگی، خواتین و حضرات کی. تو اگر وہ جنت کی حوریں ان کو دودھ پلا رہی ہیں تو پھر یہ بڑے ہو گئے تو وہ تو 33 برس کے ہیں. اور الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے وہ خود بھی سن رہے ہوں گے میرا پروگرام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی. جی حکمت یہ تھی ان کے وصال ختم نبوت رکاوٹ تھی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. مردوں کے باپ ہونے کا انکار کیا. ایک تو حضرت زید والے واقعے کا بھی اس میں آ گیا، اور دوسرا حضور کے اپنی اولاد کی وفات کی طرف بھی اشارہ. آگے جو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں.
मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा कि रसूलुल्लाह होना जवान बेटों के बाप होने के लिए ममानियत नहीं थी कि अल्लाह के कई रसूल ऐसे हुए कि उनके बेटे जवान हुए, लेकिन जो हुजूर की ख़ातमुन नबिय्यीन सिफत है ये इस दर्जा रुकावट है कि हुजूर के बेटे जवान हो जाएं और नबी ना हो, अल्लाह को भी गवारा नहीं। हाँ, और ख़ातमुन नबिय्यीन हुजूर की जो सिफत है उसका तकाजा है कि हुजूर के बाद कोई नबी है ही नहीं। हुजूर के बाद नबुव्वत सैयदना इब्राहिम के बारे में फरमाया कि अगर ये जिंदा रहता तो ये नबी होता। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अगर मेरे पास अगर नबुव्वत होती, अगर होता, नबुव्वत है ही नहीं, ला नबी आबाद। अब वो बात जो डॉक्टर साहब क़िबला ने शुरू में बयान की, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, अगर खुदा का बेटा होता तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उसकी इबादत करता। गोया अल्लाह ने जवाब दे दिया, ए मुस्तफ़ा करीम अगर आप ख़ातमुन नबिय्यीन न होते तो आपका बेटा जवान करके मैं उसे भी नबी बनाता, लेकिन चूँकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं लिहाजा आपका बेटा जवान नहीं हुआ और बचपन में विसाल फरमा गए। अब बचपन में जो बच्चे फौत होते हैं, मैंने बहुत इस पर मुझे एक पुरलुत्फ़ बात आई और आपकी इस गुफ्तगू से आगाज़ से मेरे अंदर और कैफियत ज़्यादा हो गई कि इनको हुज़ूर ने दामीसुल जन्ना कहा, जो बचपन में बच्चे फौत होते हैं कि ये हमेशा हमेशा जन्नत में रहने वाले हैं। और इनके लिए जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन, ए अल्लाह इनको हमारे आगे जाकर हमारा एहतमाम करने वाला बना, अजरन व ज़ुहरन वजअलहु लना शाफ़ियन व मुशफ़्फ़ा। ये आम मुसलमानों के बच्चों की फजीलत है, आम बच्चों की, कि जो फौत होता है वो अपने वालिदैन के लिए एहतमाम करता है, उनका अजर उनका ज़ुख्र बनता है, उनकी शफाअत करने वाला बनता है। मगर हुजूर की ये साहिबजादगान जब कल क़यामत को आएंगे, बाकी बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत कर रहे होंगे और रसूलुल्लाह के बेटे देखेंगे कि उनके बाबा की हुकूमत है क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह के बेटे देखेंगे कि सारी कायनात की शफाअत तो उनके बाबा कर रहे हैं और हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी फ़र तक सारे हुजूर के कदमों पर जमा होंगे और हुजूर से दरख्वास्त कर रहे होंगे। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इनकी विसाल पाक पर, दोनों बच्चों के विसाल पर हुजूर गमगीन हुए। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गमगीन होना इंसानी और बशरी तकाज़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की परेशानी। वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो थे वो ऊंची ऊंची रोने लग गए थे, जी, बहुत ऊंची। तो आपने मना फरमाया, तो बाद में उन्होंने कहा कि एक और साहबी थे, गालिब अब्दुर्रहमान बिन औफ है या हज़रत अनस से, मुझे अब ज़हन में नहीं, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अभी अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे। हुजूर ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने बंदों के दिल में रखी है, मैं वाकई के मोहब्बत में रो रहा हूँ। अब दूसरी बात देखिए गाजी साहब क़िबला, जब बच्चे फौत होते हैं किसी आम, यहाँ एक बात और, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने अहले खाना अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और मैं इस बात पर एक फिर सोचा कि आम इंसान जो फौत होते हैं, आम फौत होने वाला बच्चा, जो मासूम बच्चा फौत होता है, उसे जन्नत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ले जाया जाता है। अच्छा, जी हाँ, ये हदीस पाक है, हदीस सही है। हुजूर अलैहिस्सलाम को एक साहबी ने आके अपना ख्वाब सुनाया कि या रसूलल्लाह मैंने इतने लंबे कद वाला शख्स ख्वाब में देखा कि आसमान तक उनका सर जा रहा था, मैं पहचाना नहीं। हुजूर ने बाद में उसकी ताबीर की, फरमाया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं बच्चे जो बचपन में फौत हो जाते हैं और जन्नत में उनके पास होते हैं। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया के पास, जद्दुल अंबिया, अच्छा मैंने कहा ये नहीं, हज़रत इब्राहीम जो जद्दुल अंबिया है उनके पास होते हैं। अब मैंने जो बात मेरे जहन में आई और उलमा यहाँ बैठे हैं और सोचने वाली है कि आम बच्चा जो अपने माँ बाप से जुदा हुआ उसको तो उससे बेहतर माँ बाप मिल गए, ठीक, सैयदना इब्राहीम और सैयदा हाजरा, सैयदा सारा, उनके पास चला गया। रसूलुल्लाह के बेटों के लिए तो उनसे बेहतर है कोई नहीं, ठीक है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बच्चे, फिर जिस घरों में हुजूर के बेटे थे, हुजूर का तो अपना घर जन्नत था। वाह, आम बच्चा जो जाता है वो अपने घर को छोड़ के उससे बेहतर जगह मिलती है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे तो पहले ही जन्नत छोड़ के गए थे। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, हुजूर का घर हुजूर की मौजूदगी की वजह से जन्नत है। और हुजूर के कब्र अनवर को जो फजीलत अर्श से भी ज़्यादा उलमा ने लिखा, उसकी बुनियाद यही है कि रसूलुल्लाह का अपनी मौजूद होना कब्र अनवर में। तो मेरा एक विजदान कहता है
کہ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ظاہری حیات طیبہ تھی، یقیناً جنت میں بچوں کو وہیں رکھا ہوگا، لیکن وجدان کہتا ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بچوں کو انہی کے پاس لایا گیا ہوگا کہ ان کے لیے اس سے بہتر جگہ کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں۔ جی پیر صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کے لیے انتہائی محترم، اور ایمان نام ہی حضور کے پیار سے پیار رکھنے کا ہے۔ جتنا آقا کا پیار اور محبت کو مومن اپنے دل میں بسائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کمال پہ ہوگا۔ تو چونکہ حضرت قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اولاد ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پہلوٹھی کے صاحبزادے کہہ سکتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک حضور کے صاحبزادہ اول کے طور پر آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ مذکور ہوتا رہے گا۔ سبحان اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آل پہ درود پڑھا جائے گا تو ان پہ درود پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اخلاص، ان کی محبت اور ان کی جان نثاریاں جو اسلام کے لیے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا حوالہ ہیں۔ اور پھر حضرت قاسم کی ولادت باسعادت اور ولادت باسعادت کے بعد بہت تھوڑے عرصے میں ہی 2-3 قول ہیں، 13 ماہ کا، 2 سال کا بھی قول ہے، حضرت قاسم کا انتقال فرما جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظمت کا ایک استعارہ ہے۔ اچھا یہ ذرا سمجھا دیں۔ جی، یہ اس حوالہ سے استعارہ ہے کہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صاحبزادے، آپ کے بعد جناب حضرت عبداللہ جن کا جیسے آپ نے فرمایا لقب طیب و طاہر ہے، ان کا مکہ میں انتقال ہو جانا، اور پھر تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا مدینہ طیبہ میں ولادت بھی اور وصال بھی اور جنت البقیع میں مدفون ہونا، یہ 3 بیٹے عطا کر کے گویا یہ شرف تو ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو بیٹے عطا فرما رہا ہے، اور پھر تینوں کو یکے بعد دیگرے اپنی پاک بارگاہ میں بلا لینا یہ اس لیے تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو بیٹے نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہوں اور وہ نبوت سے سرفراز نہ ہوں تو اس میں حضور کی شان میں ایک کمی آتی تھی، اور لیکن چونکہ مشیت الہیہ میں ختم نبوت کا تاج، مشیت الہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ دلیل ہے عظمت ختم نبوت کی کہ حضور کے تینوں بیٹے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جواں ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا، اور حضرت ابراہیم کے انتقال پر تو حضور نے برملا ارشاد فرما دیا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، چونکہ وہ آخری بیٹے تھے، ان کے انتقال پر حضور نے برملا فرما دیا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی شرف میں اسی طرح شامل تھے، ان میں سے جو بھی زندہ رہتا اللہ تعالیٰ نے ان کو کم سنی میں اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو اجاگر فرمایا ہے۔ جی علامہ صاحب، سیدنا قاسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے، اور وہ بھی پہلے، اور پھر یہ آج کا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا چھوٹا ہو اور وہ بیٹے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ نہ لگاتا ہو، واہ، اس کی بلائیں نہ لیتا ہو، اس کے رخسار نہ چومتا ہو، پیار کا ہر انداز خصوصاً جو پہلا بیٹا ہو اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو یقیناً حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی تمام محبتیں وہ نثار تھیں، نچھاور تھیں، ہر قسم کا پیار کیا۔ اور وہ جو مشہور ترین حدیث پاک ہے جس کو عشاق روایت کرتے آئے ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے شروع کریں تو پھر زیادہ بات واضح ہو جاتی، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا رخسار ایسے، آپ کے کاندھے ایسے، سارا کچھ، اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں نہ آپ سے پہلے کچھ دیکھا آپ جیسا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اب یہ واقعہ کہاں کا ہے اور آپ نے کس موقع پر یہ بیان فرمایا؟ یہ آپ یمن تشریف لے کر گئے تھے، اور یمن میں جو یہود اور نصارہ موجود تھے انہوں نے آ کر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا اور کہنے لگے صف لنا ابو القاسم،
ہمیں ابو القاسم کی صفات بیان فرمائے. واہ 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 واہ. یعنی یہودی بھی اگر حضور کے جو صفات ہیں خصوصیات ہیں ان کا سوال کر رہے ہیں تو ساتھ لفظ حضور کے بیٹے کا کنیت کے طور پہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو القاسم کی صفات بیان کریں. اور پھر وہ خطیب اعلیٰ کائنات کے حضرت سیدنا مولانا اعظم شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور علم و عرفان کے نہ صرف دریا بہا دیے لیکن اتنے دریا بہائے ہیں کہ آج تک دنیا آپ کی بیان کردہ صفات کو مد نظر بھی رکھ رہی ہے, حظ وافر بھی اٹھا رہی ہے, روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے اور حضور کے حسن کے جلوے بھی دنیا میں بکھیرے جا رہے ہیں. سبحان. اچھا جی پروفیسر ناصر, وہ جو حدیث پاک ہے اس کا یہ بھی مصداق ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دو, اللہ کی محبت, میری محبت, میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم. سبحان اللہ. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضور کے پہلے بیٹے تو مکہ مکرمہ مکی زندگی میں وصال فرما گئے. تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے جاننی کہ کتب حدیث میں, تاریخ میں, سیرت میں ان کا ذکر اتنا ہی ملتا ہے جو ہو چکا. صحیح, اس سے زیادہ ذکر ان کا ملتا نہیں. بالکل صحیح بات. اور یہ جتنے بھی ان کی عمر جو اتنی مبارک. دوسری ایک بات اور ہے حضور, ایک بات اور ہے, صحابہ نہیں تھے اس وقت, حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا. وہ یہ جو حضور کے ارد گرد لوگ, یہ مدینہ منورہ میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت مبارک آیا تو تب چیزیں زیادہ ریکارڈ ہونے لگیں, پہلی چیزوں کا زیادہ ریکارڈ نہیں تھا. ٹھیک. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے پھر آ کے احد میں فوت ہو گئے یا اس سے پہلے بدر میں, ان سارے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کتابیں اٹھائیں تو ذکر تھوڑا ملتا ہے. لیکن جو ایک بات بڑی شدت سے ہر ایک کو جاننی چاہیے, حضور کے یہ بیٹے, اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے لے لیے ان کو جوان مرد نہیں بننے دیا, جو قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, ولاکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول, و خاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہیں. اس ایک آیت کے تحت حضور کے صاحبزادوں کا ذکر اگر کریں تو ایمان افروز نکات ہیں. پہلا جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی اولاد کی بھی نفی فرمائی, لم یلد ولم یولد, اور حضور کے کسی مرد کے باپ ہونے کی نفی فرمائی. عورت کے نہیں, بیٹی کے نہیں ذکر آ گیا, بیٹے کا بھی نہیں کیا, مرد کا. کان محمد ابا احد, مرد, ابا احد من رجالکم, بیٹوں کے باپ تو حضور تھے مگر مرد کے باپ نہیں ہوئے. رجال, مرد کے باپ نہیں ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور حضور کی ختم نبوت کے منافی تھا. ختم نبوت پہ یہ دلیل ہے, ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو حضور کے اپنے بیٹے ہوتے, تاکہ کل قیامت کو حضور بھی ان پر فخر کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہے نہیں. سو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا ولیکن, لیکن مصطفیٰ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. وخاتم النبیین, رستہ بند, دروازہ بند کر دیا, مور لگ گئی. اور یہاں ایک بات جو کہ حضرت ابراہیم کے وصال پر حضور کے جو جملے ہیں, یقین جانے حضور میرا دل مانتا ہے زیادہ شدت کے ساتھ یہ جملے حضور نے حضرت قاسم کے لیے بھی بولے ہوں گے, ریکارڈ نہیں ہے. ہاں صحیح. حضرت ابراہیم جب وصال فرمایا حضور تدفع عینان تذرفان, حضور کی آنکھیں بہتی تھیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے, حضور روئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن یہ تو اللہ کی رحمت ہے, عینایا تذرفان, میری آنکھیں رو رہی ہیں, والقلب یحزن, اور دل میرا غمگین ہے, ولا نقول الا ما یرضی ربنا, لیکن زبان سے وہ الفاظ نہیں کہتے سوائے ان کے کہ جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. جی علامہ صاحب. حضرت سیدنا قاسم جو آپ کے صاحبزادے ہیں, لخت جگر ہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا, المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و اقتداء میں نماز عصر ادا کر رہے تھے, اور جب چوتھی رکعت ہوئی تو اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی پشت پہ سوار ہونے لگے. ایک سوار ہوتا, دوسرا, پھر اس طرح سلسلہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وارفتگی میں رہے, نماز مکمل ہوئی تو لوگ حیرت میں پڑ گئے, حضور یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے یہ بچوں کا سلسلہ, آپ نے ان دونوں صاحبزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس ابن, کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے ازرو باپ کے کون بہترین ہے؟ تو کہنے لگے حضور ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا یہ دونوں بچے اپنے باپ کی نسبت سے سب سے بہترین ہیں. واہ واہ. پھر فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ, کیا تمہیں نہ بتاؤں
کہ ازروئے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین بچے کون ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ دونوں شہزادے کہ ان کے ماموں قاسم ہیں، ان کے ماموں قاسم اور ان کی خالہ زینب، یہ ازروئے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح بیان فرماتے رہے، ان کا تعارف جو ہے وہ آقا کریم لوگوں کے سامنے کروا رہے ہیں اور حضرت قاسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ وقت اچھا جی، وہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، ایک دن نماز میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دست مبارک جس طرح سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہاں سے بھی گزر رہے تھے شہزادے، وہ ادھر سے آتے سے حضور صلی ادھر اللہ سے علیہ وسلم کا سجدہ مبارک جو ہے نا جی، وہ بہت کھلے اعضاء کے ساتھ ہوتا تھا، اور بعض دفعہ یہ صحابہ گمان کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ بھی گزر سکتا، تو وہ پھر اسی طرح اپنے پیار محبت کے ساتھ اس طرح۔ اچھا پھر سوچئے تو یہ جو مسجد میں اتنا پیار دکھا رہے ہیں، گھر میں کتنی محبت ہے۔ نہیں، نماز میں رب کی نماز ہے اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے، طویل ہو رہا ہے سجدہ، اللہ اور اس کے اندر آپ دیکھیے انتہا کہاں پہ ہو رہی۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جب زہر دے دیا گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، موت جب سامنے آئی تو آپ کچھ تھوڑا سا گھبرائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پاس کھڑے تھے، تو کہنے لگے بھائی جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں آج تک گیا نہیں، تو اس لیے وہ تصور کر رہا ہوں تنہا میرے سارے ادھر۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے بھائی جان آپ بھول رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں نانا جان تشریف فرما، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے اور میرے والدین تشریف فرما، اور پھر کہا آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ماموں حضرت قاسم تشریف فرما، تو وہاں جاتے ہوئے ڈر کیسا؟ تو جیسے یہ بات کی تو ان کو تسکین ہوگی، فرمایا آپ مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب میرے اپنے وہاں ہیں تو پھر میں کس لیے گھبراؤں گا، کس لیے پریشان ہوں گا۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر ناصر کسی نے بڑی درویش نے کمال کی بات کی، ایک آدمی نے پوچھا جی جنت میں کیا ہوگا؟ تو وہ کوئی اور ہوتا، وہ کہتا پھل ملیں گے، تمام قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے، حوران بہشت ملیں گے، فلاں محلوں ملیں گے، سب کچھ۔ ایک جواب درویش کا دیکھیے، اس نے کہا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، جنت میں کیا ہوگا؟ حضور ہوں گے، سبحان اللہ، حضور سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت، اس سے بڑھ کے کون سی دنیا کی نعمت ہے؟ سب قبلہ، میں اس مضمون پر یہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنی عالیہ سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑا یہ مشکل کا وقت آ گیا، مصیبت کا وقت، انہوں نے کہا یہ نہ کہو مصیبت کا وقت، میری تو ملاقات ہوگی سید عالم۔ اسی لیے تو وصال کہتے ہیں نا جی، اجازت ہو تو بیدم وارسی کا ایک شعر پیش ضرور سنائے نا، کمال ہے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سبحان اللہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول۔ حضور ایک روایت ملتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ہاں بالکل صحیح، دونوں کو اٹھائی اور آقا علیہ السلام رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے نے میرے سامنے ایک اختیار رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو حسین کو لے لیں، اگر چاہیں تو اس کو لے لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر حضور آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں نے ابراہیم اللہ کے حوالے کر دیا۔ وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ابراہیم کی وفات پر میں اور اس کی ماں ماریہ قبطیہ دکھیں گے، مگر حسین گئے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دکھے گی، ہمارا دکھ تو ہوگا ہی۔ حضور آج اگر کسی کو دکھ ہے، حضور کے بیٹے نہیں بڑے ہوئے، ایک دل میں آتا ہے کہ شاید بڑے ہوتے، وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں۔ حسن و حسین بڑے ہوئے، اللہ کی عزت، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیت اتری تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو حضور اپنے انہی بیٹوں حسن و حسین کو لے گئے تھے، یہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بیٹے تھے۔ اور اس دن ہم نے پروگرام کیا حضرت امام زید شہید پر، تو حضور کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ 4 سال تک جب وہ ان کو وفات کے بعد لٹکا دیا درخت کے، کھجور کے درخت کے ساتھ، تو راوی کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اس درخت کے ساتھ حضور لگے بیٹھے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی، میرے بیٹوں کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو۔ ہم نے حضور کی اولاد کا حق امت نے نہیں پہچانا۔ حضور اگر امام حسن و حسین کو دیکھیں، سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، تو جو ان کی محبت کا حق ہے وہ حق امت پوری طرح ادا کر ہی نہیں سکی۔ حضور کی اولاد کا یہ حق، اب یہ جو حسن و حسین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اور حضور علیہ السلام ان کے تعارف میں جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، حضور فرماتے تھے کہ
اب والد اور والدہ کے لحاظ سے بہترین حسن و حسین، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے حسن و پھوپھیوں کے اعتبار سے حسن و حسین، اب وہ ساری محبتیں جو حضور کی اپنی اولاد سے تھیں وہ ساری شفٹ ہو گئی امام حسن و حسین میں. تو امت کا بھی فرض ہے کہ حضور کی اولاد کی محبت، حضور کے گھر والوں کی ساری محبتوں کا مرکز چونکہ حسن و حسین ہے، لہذا ان کے ساتھ محبت میں آگے بڑھیں. وقت اور عمر ظاہری اگرچہ تھوڑی ملی، لیکن ان کے نام کا حضور علیہ کی کنیت جو بن جانا ابو القاسم سرکار کا، یہ ان کے تذکرے کو ایک جاویدانی حیثیت عطا فرماتا ہے. اور جب بھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اس میں گرامی لکھواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے، جیسے درود تاج میں پڑھا جاتا ہے. اب جو بات ہو رہی تھی کہ کنیت حضور علیہ السلام نے منع فرمائی کہ نہیں رکھنی، اس میں باب الاسامی جو ہے سیاستہ کا اور دیگر کتب کا حدیث کا، اس میں نام اور کنیت ابو القاسم محمد کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. کیونکہ اس کا ایک اجازت ہو تو میں چھوٹا سا پس منظر عرض کر دوں. ایسا کہ ایک شخص حضور بازار سے کئی تشریف فرما تھے یا گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی ابو القاسم محمد، تو حضور علیہ السلام رکے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں فلاں ابو القاسم تھا اس کو بلا رہا تھا. تب حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھی جائے. اب اس کا ایک اور پہلو خوبصورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم کا تذکرہ جیسے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور درود تاج کے حوالہ سے اور مکتوبات کے حوالہ سے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ آپ کا نام کنیت سرکار کی نسبت سے پہچانا جائے گا. یہ تذکرہ ان کو جاویدانی شان عطا کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ پیر صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر ناصر آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، لقوہ کا علاج. اگر کوئی شخص لقوہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو 40 دن تک روزانہ اشراق کے وقت سورۃ الشمس پڑھ کر مریض کو دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے.